بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ یہ ویڈیو آپ صرف ایک شرعی مسئلہ پر وضاحت کے حوالہ سے سنیے گا اور دلائل کے ساتھ اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرنا آپ کا شرعی حق ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب اسمبلی کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں۔ 28 اکتوبر 1973 کو یہ پیدا ہوتی ہیں اور شریف گھرانہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ شریف گھرانہ کی چوتھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ سب سے پہلے ان کے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، اور ان کے بعد جو ہیں ان کے چچا میاں محمد شہباز شریف، اور پھر ان کے چچا زاد میاں محمد حمزہ شریف، اور چوتھے نمبر پر شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، جن کو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے 220 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور ان کے مقابل جو تھے وہ راؤ آفتاب احمد خان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ 1988 سے لے کر 2002 تک لگاتار 3 مرتبہ یہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے، اور 2017 کے اندر ان کی راہیں پیپلز پارٹی سے جدا ہوتی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ تھے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے مد مقابل۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جامع الترمذی ابواب الفتن، یعنی فتنوں کا باب۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں اور تمہارے سخی لوگ جو ہیں وہ مالدار لوگ جو ہیں وہ سخاوت کرنے والے ہوں، اور تمہارے بڑے جو ہیں وہ آپس میں مشاورت کرنے والے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے سے زیادہ تمہارا زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے جتنی زندگی عطا فرمائی، ظاہری بات ہے وہ تو انسان گزار کر جائے گا نا۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری زندگی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ تمہارے حکمران نیک بھی ہیں، تمہارے مالدار سخی بھی ہیں، اور تمہارے بڑے تم سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے پھر 3 چیزیں بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران بدترین ہو جائے اور تمہارے جو ہیں مالدار لوگ یہ سخاوت چھوڑ دیں، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر عورتوں کو بطور حکمران مسلط کر دیا جائے تو پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ، یعنی تمہارا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے ہم بھی کسی نہ کسی طور پر ان اعمال کے اندر شریک تو ہوتے ہیں، ہماری مرضی اور منشا کے بغیر تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کسی ایک فرد یا ایک خاندان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ سارا ہو گیا۔ اس کے اندر کروڑوں لوگ انوالو ہوتے ہیں، ووٹ کی صورت میں ہو، کسی بھی لحاظ سے ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب المغازی کے اندر اس کو ذکر کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط لکھے تھے کیسر اور کسریٰ اس دور کے بادشاہوں کی طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی عورت کو بطور حکمران مقرر کیا ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پاتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو عورت کو اپنا حکمران مقرر کرتی ہے۔ یہ اس سے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے پہلے جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو، وہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں، اور اب جو ہے پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ اور میں نے 2 احادیث جامع الترمذی کی اور صحیح بخاری کتاب المغازی کی عرض کی ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارا زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے جب تمہارے اوپر عورتوں کو حکمران مقرر کر دیا جائے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی جو عورتوں کو اپنا حکمران مسلط کر لیتی ہے، مقرر کر لیتی ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کا فرد بن کر نہ سوچیں، بلکہ مسلمان بن کر سوچیں کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے لوگ جن کی جماعت آگے آتی ہے وہ تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے،
لیکن شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت کے اصول کیا کہتے ہیں، وہ مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جب پاکستان بنا، ابھی اس وقت آئین پاکستانی بنایا گیا تھا، یہ 1951 کی بات ہے، جنوری 1951 کی بات ہے۔ اس وقت کے جو حکومت کے سرکردہ افراد تھے، علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں جو پاکستان کا قانون بن سکے۔ تو 31 علماء کرام تھے جنہوں نے مل کر 22 قوانین جو ہیں انہوں نے مقرر کیے تھے، بیان کیے تھے کہ جو پاکستان کے اندر بطور مذہب ان کو جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے۔ ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکمران بنے گا، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہو، تو وہ عورت نہیں ہوگی بلکہ وہ مرد ہوگا، کیونکہ عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو مسودہ تھا، اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کہ علماء کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، علماء متفق ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آگے ان کی چلتی کوئی نہیں، تو وہ کیا کریں، وہ تو صرف کاغذ بنا کر، اور جو قرآن اور حدیث بتاتا ہے وہ صرف لوگوں تک میسج پہنچا سکتے ہیں، آگے ایکسیپٹ ہونا نہ ہونا یہ تو پاور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جناب ان کا جو وہ 22 نکات پر مشتمل تھا، جو کتابچہ آپ کہہ لیں، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے کہ اس کی جناب کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اہل حدیث علماء بھی تھے، اہل دیوبند بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، یعنی تمام مسالک نے اکٹھے ہو کر ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی حکمران جو ہے وہ عورت کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظاہری بات ہے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تو پسند نہیں آئے گی۔ باقی آخر میں ایک بات میں ضرور کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر کافی سارے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں وہ گدی نشین بھی ہیں، مزارات سے، درباروں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ویسے کتنا حسین منظر ہوگا کہ لوگ دربار شریف پر جب ان کے سامنے آتے ہیں تو جناب والا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے ہیں، اور یہ جناب قومی اسمبلی کے اندر یوں ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔